آج ویو 360 میں COP28 کے موقع پر عالمی رہنما کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے اکٹھے۔ پاکستان جیسے ممالک اس کانفرنس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے بری طرح متاثر ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک کو شدید موسموں کا سامنا ہے، جس کے تباہ کن نتائج پاکستانی معیشت اور عوام کو جھیلنا پڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سال آنے والے سیلاب کے بعد اسلام آباد کی طرف سے عالمی سطح پر ایسے اقدامات کے لیے کوششیں کی گئیں جن کا مقصد غریب اور ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دینا تھا۔ COP28 جو 12 دسمبر تک جاری رہے گا، اس میں اب تک منظور کیے گئے منصوبے اور اقدامات کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کے خلاف پاکستان جیسے ممالک کی کیا مدد کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ شرمین لی وائس آف امریکہ کے لیے دبئی میں COP28 کور کر رہی ہیں۔ اس کلائمیٹ کانفرنس میں اب تک کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، پاکستان کی سرگرمیاں کیا رہی ہیں اور کانفرنس کے میزبان متحدہ عرب امارات پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، جانتے ہیں شرمین لی سے۔ I'm in Dubai right now and this is the 5th day of the biggest climate conference. میں اس وقت دبئی میں موجود ہوں اور آج دنیا کی سب سے بڑی کلائمیٹ کانفرنس کا 5واں دن ہے۔ COP28 کانفرنس میں دنیا کے 200 ملکوں سے تقریباً 70,000 نمائندے ماحولیات سے متعلق اہم فیصلوں پر بحث کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند روز کے دوران کانفرنس میں کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے رقم دینے کے وعدے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور جرمنی سمیت چند ملکوں نے مل کر فنڈ میں $60 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو ماحولیاتی مسائل کے شکار ملکوں کو کمپنسیشن کی مد میں دیے جائیں گے۔ یہ فنڈ گزشتہ سال مصر میں ہونے والی COP27 کانفرنس کے دوران قائم کیا گیا تھا اور پاکستانی نمائندوں نے اس فنڈ کو منظور کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے دبئی میں جاری COP28 کانفرنس میں 2 اہم منصوبوں پر بات کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ریچارج پاکستان نامی منصوبہ ہے، جس کا ذکر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کیا اور ساتھ ہی ماحولیاتی مسائل کے تدارک کے لیے پاکستان کی طرف سے $8 کروڑ کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ دوسرا منصوبہ دریائے سندھ سے متعلق تھا، جس کا نام ہے لیونگ انڈس۔ یہ $1 کروڑ 10 لاکھ کی رقم سے دریائے سندھ کی بحالی کا 5 سے 15 سالہ منصوبہ ہے۔ COP28 کانفرنس پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس کانفرنس کی میزبانی پر بہت سے حلقوں کو تحفظات ہیں۔ ناقدین کا اعتراض ہے کہ متحدہ عرب امارات خود تیل پیدا کرنے والا اور آلودگی پھیلانے والا ایک بڑا ملک ہے، اور اس کانفرنس کے آغاز سے قبل ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں الزام لگایا گیا کہ COP28 کے صدر سلطان الجبار، جو خود ایک آئل کمپنی کے سربراہ ہیں، بدستور خفیہ طور پر تیل کی ڈیلز کرنے میں مصروف ہیں۔ سلطان الجبار نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن اس معاملے پر کانفرنس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، کوہستان، دیر اور سوات کے بالائی علاقوں میں بڑے گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملک کے شمالی علاقوں جیسے گلگت بلتستان میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے آنے والے دنوں میں پورے پاکستان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس قدر شدید ہیں کہ کچھ مقامی لوگ ان علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے وہ حالات جاننے کی کوشش کی جس سے وہاں کے رہائشی اپنے گھر اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سمن کی یہ رپورٹ ہم اس سے پہلے بھی پروگرام میں شامل کر چکے ہیں۔ گلگت شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جاگیر بسین کے اس حصے میں مہاجروں کی کالونی ہے۔ یہاں آ کر آباد ہونے والوں میں کارغنالہ اور نلتر سے تعلق رکھنے والے خاندان شامل ہیں، جن کی اکثریت کے آبائی گھر اور زرعی زمین گزشتہ کچھ سالوں سے وقتاً فوقتاً آنے والے سیلابوں کی نظر ہو گئے۔ ادھر ہمارے اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہمیں کوئی چیز کی قلت نہیں تھا۔ ادھر سے متاثر ہوئے ہیں، اس سے بعد ہمیں کافی مسائل پیدا ہو گئی۔ تقریباً ادھر تو ہم 40 سے بھی زیادہ آدمی ہیں۔ 3 گھر ادھر 3 کمروں میں بہ رہے تھے۔ اگر کہ ایک زیادہ مہمان آئے تو ہماری کچھ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھلانا پلانا اور بستر کرنے کے لیے۔
ماحولیاتی ہجرت صرف اس ایک علاقے کا مسئلہ نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اس کی زد میں ہیں۔ رہائش کے لیے گھر، کھیتی باڑی کے لیے زمین اور نیا روزگار ڈھونڈنا ایسی آبادیوں کا مشترکہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کا حصول بھی آسان نہیں۔ اس علاقے میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی مدد سے اسکول چلانے والی ماریا اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نہیں جانتے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نشانہ بنے ہیں، اسی لیے وہ حکومت سے اپنی بحالی کے لیے کسی قسم کی امداد کی کمی کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔ 60+ ہمارے پاس بچے ہیں لیکن نیو انرولمنٹس آ رہی ہیں۔ اسپیس اور جو ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اور ایڈمیشنز نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو۔ مور دین 2 اور 3 لیولز کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھاتے ہیں۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے گزشتہ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق علاقے کا درجہ حرارت 0.45 ڈگری بڑھا ہے اور بارشوں اور برف باری میں 8.4 ملی میٹر کمی آئی ہے، لیکن چونکہ یہ ڈیٹا اسکردو اور گلگت ایئرپورٹ یا چلاس، استور، گوپس اور ہنزا ہیڈ کوارٹرز جیسے ہموار علاقوں میں نصب آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے لیا گیا ہے، اس لیے ماہرین انہیں حتمی قرار نہیں دیتے۔ پہلے ہماری جو سنو فال ہوتی تھی وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں، تو اس کے بعد ان کو elongated ونٹرز ملتے تھے، تو پھر وہ سنو جا کے آئس میں کنورٹ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ گلیشیئرز بنتے تھے، گلیشیئرز کی ایکسپینشن ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سمر سٹارٹ ہوتے تھے تو اس کی ایک گریجول میلٹنگ ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب یہ سنو فال جنوری اور فیبری میں شفٹ ہو گئی ہے۔ سنو کو آئس میں کنورٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کے بعد جیسے ہی 1-2 دن کی ہیٹ ویو آتی ہے وہ ایک دم میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں نیچے کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان میں اچانک شدید بارشوں اور گلیشیئرز کا پگھل کر ٹوٹنے کا عمل نیا نہیں، لیکن ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ 68% سنگلاخ پہاڑوں، 20% گلیشیئرز اور 10% موسمی برف میں گھرے خطے میں قابل رہائش اور قابل کاشت زمین صرف 2% ہی ہے، اس لیے یہاں صدیوں سے بسنے والی مقامی آبادیاں ان نقصانات کی زد میں آ کر علاقے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔ دبئی میں جاری COP 28 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ نامی اسکول کو عالمی ایوارڈ زائد سسٹینیبلٹی پرائز دیا گیا ہے۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ اسکول اینڈ کالج آف ایکسیلنس کو یہ اعزاز پانی کے تحفظ اور آرگینک فارمنگ پر کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس اسکول کے بانی صدر چودھری اختر لندن سے اور ان کی وہ دونوں اسٹوڈنٹس جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ زوم کے ذریعے موجود ہیں، ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اختر، آپ اگر سب سے پہلے یہ بتا سکیں کہ آپ کے ادارے کو جنوبی ایشیا کے بہترین اسکول کا ایوارڈ دیا گیا ہے COP 28 میں، کس بنیاد پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آن بورڈ۔ اچھا، یہ جو ایوارڈ تھی، ہمارا جو ادارہ ہے کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ، ان بچوں نے مائکرو پروجیکٹس بہت سے انیشیٹ کیے ہیں ان لاسٹ 2-3 ایئرز، اور ان دا لاسٹ 12 ماہ سے 1 سال سے جو پروجیکٹس کے اوپر یہ بچے کام کر رہے تھے وہ تھا آرگینک فارمنگ، بہتر طریقے سے کیسے اس کو کیا جائے، اور واٹر کنزرویشن، پانی کی بچت کیسے ہو سکتی ہے، یہ وہ تو یہ ہم مائکرو پروجیکٹس کے طور پر اس کو انیشیٹو کیا، جو زائد سسٹینیبلٹی پرائز نے اس کو پک کیا اور اس کو پھر ایز اے نومینیشن پہ لے کے گئے، اور الحمدللہ جو مجھے ابھی بھی شوق ہے، وی آر شوقڈ کہ صرف نومینیشن ہی نہیں تھا بٹ وی ون اٹ ایز ویل، اور جو خوشی کی بات ہے کہ 3 ممالک تھے فائنل میں، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان تھا، اور فار اس وی ور لکی ٹو ریپرزینٹ پاکستان اور جیتنے کا اعزاز ہوا۔ تو پروجیکٹ ہے کیا، اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ یہ بتا سکیں جو آپ کے اسکول نے کیا ہے؟ اچھا، یہ بچے جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو پروجیکٹس کے اوپر، کیونکہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ 3 بچوں کے ایک نیا ڈیفینیشن ہم نے یہ 3 بچوں کے اداروں کو دیا ہے، میرپور میں آزاد کشمیر اور سوابی میں بھی ابھی حال ہی میں اوپن ہوا ہے، اور یہ بچے اپنے پروجیکٹس کو، ہزاروں کی مد میں جو بچے ہیں فوڈ کو کنزیوم کرنے کے لیے آرگینک فارمنگ کے ہم نے چھوٹے چھوٹے مائکرو پروجیکٹس جو لگائے، اس کے فرٹیلائزر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ نا آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں سیزن کے مطابق اکثر تو کام ہوتے تھے پہلے، پر رائٹ نا گرین ہاؤسز وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے we have got abilities now to grow things in out of seasons as well.
تو ایک تو وہ تھا. دوسرا پانی جو قلت ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2010 کا جو سیلاب آیا تو پورے پاکستان میں, یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ادارے نے الحمدللہ سب سے زیادہ ریلیف کا کام بھی کیا تھا, اور 500 گھر بھی تعمیر کرا پورے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے. تو پانی کی بچت, پانی کی سیونگ اور پانی کو کیسے کنزیوم کر سکتے ہیں, یہ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ کامن سینس کی بات ہے. اور زیادہ تر ہماری جو غفلت ہوتی ہے وہ بگ سٹیز میں ہوتی ہے, رورل ولیجز میں. وہ لوگ جو بیچارے دور دراز پسماندہ علاقوں سے وہ ایک مٹکا لے کر پانی کے آتے ہیں, تو ان کو پانی کی قدر ہوتی ہے کہ ایک مٹکے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں پانی کی کوئی ہمارے لیے کوئی بچت نہیں ہم کر رہے, کوئی سیونگز نہیں کر رہے, اس کی قدر نہیں کر رہے. دن میں 3 بار ہم غسل کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں پانی جو ہے وہ زیادہ ضائع ہو. میں سمیہ اور کنزا کی طرف جانا چاہوں گا. سمیہ اور کنزا, بہت شکریہ آپ کا فرسٹ آف آل, اور بہت مبارک ہو آپ کو اپنے اس پروجیکٹ پہ. تو آپ نے یہ جو پانی کی کنزرویشن کا منصوبہ ڈیزائن کیا سمیہ, اگر میں سب سے پہلے آپ سے جان سکوں تو اس کا مقصد کلائمیٹ چینج کو روکنا ہے, کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد دینا ہے, کیا سوچ تھی آپ کی؟ یہ ہمارا پروجیکٹ دراصل آرگینک فارمنگ اور واٹر کنزرویشن پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پانی کو بچایا جا سکے, کیونکہ ریسنٹ ریسرچ ہیں جو اس میں 2025 ہے اس میں پانی ختم ہو جائے گا, کلین ڈرنکنگ واٹر ختم ہو جائے گا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پانی کو بچا سکیں. تو اب اس طرح یہ کیسے ہوگا؟ ہم سب سے پہلے خود سے جو کر رہے ہیں کہ ہم خود زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں, تو ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو تاکہ پانی کم سے کم یوز کریں اور ضائع ہونے سے اسے بچائیں. تو سمیہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے پانی کتنا بچے گا؟ آپ کا کچھ ایسٹیمیشن ہے؟ کنزا, اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو. اس سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پانی پبلک ایریا میں زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اگر ادھر سینسر ٹیپس لگائے جائیں تو سینسر ٹیپ سے جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے. اور دوسرا, ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں جو واٹر یوز کرتے ہیں اس کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ پانی ویسٹ نہ ہو. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا آرگینک فارمنگ سے ریلیٹڈ پوچھنے کے لیے بھی, لیکن چودھری اختر سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, اختر, کشمیر کا علاقہ کئی قدرتی آفات جیسے زلزلے, سیلاب, لینڈ سلائڈ سے متاثر رہا ہے. COP28 میں جو گفتگو آپ نے سنی, جو اقدامات جن کا اعلان کیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں ان سے کشمیر جیسے علاقوں کو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی؟ بلا شبہ میں کیونکہ ہم یہ جو ادارہ ہے کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ, یہ وجود میں آیا تھا 2005 زلزلے کے بعد. I'm a British born national, اور اس کے بعد ایک ویژن تھا میرا کہ ہم یہ ادارہ قائم کریں ان متاثرین بچوں کے لیے. اور ہر سیزن سے ہٹ کر ہمارا جو سب سے بڑا کشمیر میں ایشو ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں, وہ ہے کلاؤڈ برسٹ جو ہوتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور یہ اچانک جب کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ڈیزاسٹرز, بے شک یہ مائکرو حادثے ہوتے ہیں, لیکن ان علاقوں کو اتنا متاثر کر دیتے ہیں اور اتنے علاقے ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اور وی ایز ویل ایز پاکستان, کشمیر پہ سفر کر رہا ہے, اور وی نیڈ ٹو ورک فاسٹ. اب انفارچونیٹلی 1 سال گزر گیا, 1 سال سے زائد گزر گیا ہمارے سیلاب کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا, کیونکہ وی ور ہینڈز آن پورے پاکستان میں جو ہم کام کر رہے تھے. 60% پاکستان پانی کے نیچے آ گیا تھا. لیکن کون سے ایسے اقدامات ہیں اختر, کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلپ کریں گے پاکستان کو, یا کسی طرح سے آنے والے دنوں میں پاکستان یہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے کسی اس سے نمٹ سکے گا, بہتر نمٹ سکے گا؟ دیکھیں, میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جیسے ابھی سیلاب آیا, اور اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ لوگوں کو ری لوڈ کریں, ری شفٹ کریں وہاں جہاں کلامٹیز آنے کا اشارت ہے, فیوچر میں ڈیزاسٹرز ایک بار جب جہاں آتا ہے دوبارہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے. وی شوڈ ناٹ لیٹ دوز پیپل لیو ان دوز ایریاز. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے پاس زمینیں تو ہیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیونکہ ہم اتنے گھر بنا رہے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی آپشنز, لوگوں کے پاس آپشنز ہی نہیں ہے کہ سوائے وہیں پہ گھر تعمیر کریں. اور کیا ہم کریں, ہم موت کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسی ڈسکشن دیکھی COP28 پہ جس میں کچھ آلٹرنیٹس آفر کیے گئے ہوں, یا گورنمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے کسی طرح سے کچھ کہا گیا ہو؟
देखिए गवर्नमेंट्स को जैसे डाइक्स और डैम्स के ऊपर फोकस किया गया, ये वाटर जो है ये इतना बड़ा डिजास्टर है, कुदरती आफतें जलजले तो चले वो अलग सी बात है, लेकिन फ्लड्स को रोकने के लिए डाइक्स और डैम्स की जो वजह से है, छोटे डैम्स और बड़े डैम्स की वजह से ये डिजास्टर्स आते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि हमें एक स्पीड के तौर पर काम करना चाहिए। 15 साल का अरसा हमारे लिए इज टू लॉन्ग, इट्स गोना बी अ ह्यूज डिजास्टर। अगर हमने 15 साल में इंतजार किया कि 15 साल के बाद जाकर और 15 साल तक हम ये इक़्तिदाम करेंगे, इट विल बी टू लेट। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड ह्यूज मेजर्स यस्टरडे। और ये डाइक्स जो है खास तौर सिंध और बलोचिस्तान में वी नीड टू फोकस हेवीली। बहुत से आइडियाज और सजेशंस दिए गए पाकिस्तान को, लेकिन I don't think we'll be able to implement any of those projects in the coming years, to be honest with you. समिया और किंजा, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ, समिया सबसे पहले अगर आप ये बता सकें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया, उसका ख्याल कैसे आया आपको इसका हिस्सा बनाने का? ये हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए हम नेचुरल तरीके से जो सब्जियां हैं वो उगाएं और फिर लोकल एरियाज में उसे दें भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या होता है कि हम जो किचन वेस्ट है वो लेते हैं, उसका कंपोस्ट बनाते हैं और उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, जो वेस्ट है उससे पोल्यूशन, जब हम फेंक देते हैं तो उससे पोल्यूशन काज होता है, और वो फिर पोल्यूशन जब हम उसको वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे कंपोस्ट के तौर पे तो वो पोल्यूशन भी काज नहीं होगी। तो किंजा, आपकी कोई इंस्पिरेशन अलग थी समिया से, या यही इंस्पिरेशन थी आपकी? आप चाह रही थी कि जो कुछ खाना ज़ाया होता है वो भी बच सके और उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके? जी, हम यही सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे और से ही हम यही चाहते थे कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करें, फिर उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करें। इससे फूड क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है और इससे ये होता है कि ये केमिकल से महफूज होता है, इसमें केमिकल्स किसी तरह के नहीं होते, जिससे सेहत भी फिर ठीक रहती है, तो आप क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप समझती हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट जो था वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सकेगा? जी जी बिल्कुल होगा। अख्तर, आपकी तरफ लास्ट नोट्स पे कुछ आऊँगा। आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से इंक्लूड किया और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को आप लेके भी गए, COP28 तक ये पहुँचे और ये अपना प्राइज़ जीत भी सके उसमें, इस तरह के कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि माहौलियाती तब्दीलियों को टैकल करने के लिए इन बच्चों की तरफ से किए गए हैं, इनके अलावा भी? देखिए बेसिकली जो हमारा यूथ है, यंगस्टर्स हैं, दीज आर आवर रोल मॉडल्स ना, ये फ्यूचर है हमारे। अगर इनके जहन में इनको एजुकेट किया जाए, इनको अवेयरनेस दी जाए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज चेंजेस इन द कमिंग ईयर्स टू कम। और स्पीड से काम हो सकेगा क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स हैं और इनके लिए अप्लाई करना और इम्प्लाई करना इन प्रोजेक्ट्स और पोल्यूशन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वेस्टेज के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फूड हो, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना, बचत करना, इनके लिए और इनको अवेयरनेस देने के लिए हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत आसानियाँ हैं। और मैं आई थिंक कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में और स्कूल्स में ये अवेयरनेस से शुरू होना चाहिए ताकि जितना जल्दी हमारे यूथ को ये पैगाम पहुंचा सके हम। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और पाकिस्तान में यूथ के प्लेटफॉर्म से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। अक्सर लास्ट पे एक चीज़, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आपके प्रोजेक्ट्स में? एक तो ये आपका कश्मीर में प्रोजेक्ट है, इसके अलावा आप कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि आप सवाबी में कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। जी, जो हमारा कश्मीर में है इस वक्त 1000 स्टूडेंट्स, और जो स्वाबी में है अक्टूबर में हमने ओपन किया यतीम बच्चों के लिए, वो है अप टू 500 बच्चों के लिए है। लेकिन यहाँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को खो बैठे, ताकि चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स के बाद जो आपने ये इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था वो शुरू किया। बहुत शुक्रिया चौधरी अख्तर, आप हमारे साथ थे, और किंजा और समिया आपकी दोनों स्टूडेंट्स जो कि ये प्रोजेक्ट जीत के जो है पाकिस्तान अब वापस पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध के एक छोटे से गांव जो मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रख के महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ रिवायती तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोग कैसे खुद इंसारी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में उनसे क्या सीख सकते हैं, जानते हैं सारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं।
गुज़िश्ता साल जब मानसून की शदीद बारिशों से पाकिस्तान में लाखों घर तबाह हो गए, तब पोनो में कायम तिकोनी छतों वाले मकानात खड़े रहे। पानी बहुत आया था वहाँ पे। हमारा ये सेंटर है ना, ये पहले पुराना 3-4 साल पहले बना हुआ था। हम सारा उधर बचा लेके मैं उधर सेंटर में था, उसमें पानी नहीं आया था, सुठे से जिंदगी गुजारी है। अंदरून सिंध में वाक़े गांव पोनो को मौसमियाती तब्दीली के साथ जीने के एक मॉडल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ सीमेंट या ईंटों के बजाय बांस, चूने, मिट्टी और भूसे से मजबूत घर बनाए गए हैं। ये तमाम अशिया कुदरती हैं, सस्ती हैं और माहौल को नुकसान नहीं पहुँचाती। सख्त गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं। बरसात में नुकीली छतों से पानी जल्दी से नीचे बह जाता है, जिससे छत गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। घरों को ज़मीन से कुछ ऊंचा बनाने से इनमें पानी भी फौरन दाखिल नहीं होता। इस गांव को मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बरसों काम करने के बाद कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने महसूस किया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फंस कर रह गई हूँ, जहाँ आप अमीरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारी, जहाँ आपको गुर्बत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता। 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए, यास्मीन लारी को ऐसे घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो आफात का सामना कर सकते हों। इसके लिए उन्होंने मुल्क के जनूब में सहराओं और शिमाल में पहाड़ों में तामीरात के तरीकों पर गौर करना शुरू किया। मैं ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि एक हंगामी सूरत हाल है और मैं किसी भी किस्म का मवाद इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे इससे जमीन को कितना ही नुकसान पहुँचे। ये आज की दुनिया में काबिल कबूल नहीं है, जब माहौलियाती तब्दीली का खतरा हमारे सामने है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये घर देखने में तो बहुत सादा हैं, लेकिन एक पेचीदा मसले का हल पेश करते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ, जिसे स्मार्ट डिजाइन के जरिए इस्तेमाल किया गया है। रजाकारों की मदद से यास्मीन लारी की टीम्स ने मकामी लोगों को तरबियत दी है, जिन्होंने हजारों ऐसे घर और शेल्टर्स बनाए हैं जो माहौल दोस्त और आफात से मुकाबला करने के काबिल हैं। पोनो में ज्यादातर मकानात पिछले साल के सैलाब के बाद बनाए गए, लेकिन इलाके में तेजी से मकबूल हो रहे हैं। दूसरा गांव वाला बोल रहा हमारे को भी बनवा के दो। अब यास्मीन लारी का मिशन ऐसी आबादियां कायम करना है जो अपने बलबूते पर जी सकें। पोनो में शमसी तवानाई से चलने वाली बैटरियां घरों के लिए बिजली पैदा करती हैं। लोग कम्युनिटी गार्डन में अपने लिए खुराक उगाते हैं। हैंड पंप तवील फासले से पानी लाते हैं, जिससे खवातीन का बहुत सा वक्त बच जाता है। कुछ खवातीन इस वक्त को घर से ही छोटे कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यास्मीन लारी का बनाया पाकिस्तान चूल्हा खवातीन में बहुत मकबूल है, क्योंकि इससे धुआं उनकी तरफ नहीं आता और इसे बनाना सिखाकर कई देही खवातीन रोजी भी कमाती हैं। मैं अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर दूसरे गांव जाती हूँ। मैं खवातीन को इसे बनाना सिखाती हूँ, पैसे कमाकर शाम को वापस आती हूँ। आज जब पाकिस्तान बैन अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहा है कि वो गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ में मदद करे, यास्मीन लारी की नज़र में बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं। Don't give any handouts. हमें खैरात ना दें, हमें लोगों की सलाहियतों और सकत को बढ़ाने की जरूरत है, और फिर ये हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, पोनो, सिंध। COP28 जो इस वक्त दुबई में जारी है, और सबसे बड़ा दुबई पे इस वक्त या UAE पे जो क्रिटिसिज्म है वो फॉसिल फ्यूल के हवाले से है। लेकिन फॉसिल फ्यूल और जो मीथेन गैस और इसके अलावा जो ग्रीन गैसेस को कट डाउन करने का 2030 का टारगेट है, वो किस तरह से दुनिया पूरा करने जाएगी बाय एंड ऑफ दिस COP28, जो भी डिक्लेरेशंस होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उस हवाले से भी एक प्रोग्राम करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।